طلحہ آیا، زبیر آیا، علی خلیفہ بنیے، کہ بن تو جاؤں تجھ سے علی کی عدالت برداشت نہیں ہوگی۔ کیا مطلب علی آپ کی عدالت پر؟ ہم کیا مسلمان نہیں ہیں؟ ہم کیا نبی کے صحابی نہیں ہیں؟ کہ میری عدالت مشکل ہے، بہت وقت گزر چکا نبی کو جاتے ہوئے، علی کی عدالت برداشت نہیں ہوگی۔ لوگوں کی دشمنی علی سے نہیں تھی، امیر شام بھی کہتا تھا علی جیسا کوئی سخی نہیں، علی جیسا کوئی عابد نہیں، علی جیسا کوئی زاہد نہیں۔ مسئلہ کیا تھا علی سے؟ اکاؤنٹیبلٹی۔ بھائی مولویوں سے مسئلہ کیا لوگوں کو؟ کہ جب آتے ہیں ہمیں ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی ہے نا۔ بچہ ٹیچر سے کیوں تنگ ہوتا ہے؟ ہوم ورک کر کے آؤ، کہتا ہے ہوم ورک کرنا ہی نہیں ہے مجھے، وہ تو سونا چاہتا ہے نا، وہ اسکول ہی نہیں جانا چاہتا، ہوم ورک کی وجہ سے نا۔ اب وہ ہوم ورک کروا رہی ہے، اس کا فائدہ ہے نا، ٹیچر کا کیا جاتا ہے، وہ تو اپنی تنخواہ لے رہی ہے۔ بندہ ڈاکٹر کا دشمن بن جائے، ڈاکٹر صاحب تو میرا بڑا دشمن ہے، تو نے آپریشن کر کے مجھے کاٹا ہے، چھریوں سے کاٹا ہے تو نے، وہ تمہارے فائدے کے لیے کاٹا ہے نا۔ اور تو اگر زیادہ چربی چیزیں نہ کھاتا تو میں تجھے کاٹتا کیوں؟ تو اپنا خیال کر شروع سے لے کے، نہ کٹائی ہوگی نہ کچھ ہوگا۔ اب بندہ غلطی خود کرے، دشمن ڈاکٹر کا بنے کہ بڑے بدبخت ہیں یہ، اتنے لاکھ لے لیے، بدن بھی میرا کاٹا۔ بھائی تو سدھر جاتا تو ڈاکٹر تجھے کیوں کاٹتا؟ نقصان ہم اپنا کرتے ہیں۔ طلحہ و زبیر آئے علی کے پاس، امام نے کہا کہ پیغمبر پوچھو تو صحیح، ذاتی کام کے لیے آئے یا سرکاری کام کے لیے؟ پیغمبر باہر آئے کہ علی سے ملنا ہے، کہاں؟ کہ اتنی دیر کیوں؟ کہ مولا کا ایک سوال ہے، ذاتی کام کے لیے کیا مطلب ذاتی ہے سرکاری؟ علی پوچھ رہے ہیں کہ سرکاری معاملات میں بات کرنی ہے یا کچھ پرسنل باتیں ہیں؟ کہ نہیں پرسنل باتیں ہیں۔ کہ مولا پرسنل باتیں ہیں۔ مولا نے سرکاری دیے کو جلا دیا، بجھا دیا۔ کہ پیغمبر وہ تیل تو لا جو علی نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے، دیے میں۔ مولا فرماتے ہیں علی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، عدالت علی لوگوں سے برداشت نہیں ہوئی۔ پہلا جملہ امیر المومنین نے کہا کہ پچھلی خلافتوں میں جس نے بھی بیت المال سے کوئی پیسہ لیا ہے، علی اس کی حلقوم سے باہر نکالے گا۔ کہنے لگے یا علی تیری ہر بات منظور ہے، یہ نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ تیری حکومت میں اگر کوئی ہم گھبلا کریں، کوئی اونچ نیچ کریں پیسوں میں، تو تو سزا دے، تجھے اختیار ہے، تو ہمارا سر بھی قلم کر۔ لیکن پچھلی حکومتوں میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس سے تیرا لینا دینا نہیں۔ امام نے کہا وہ امام ہی نہیں جو پچھلا حساب بھول جائے۔ اب آئے مجلس میں بیٹھنے والے شیعہ جوان اور شیعہ جوان لڑکی، یہ سن زبیر کون ہے؟ جب سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا، یہ دفاع سیدہ میں تلوار اٹھانے والا زخمی ہوا، اس کا سر دروازے کی چوکھٹ پہ لگا، جو مسجد میں علی کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے لیے گیا، یہ وہ زبیر ہے کہ مولا نے کہا اگر اس کا بیٹا نہ ہوتا زبیر منا اہل البیت بنتا۔ یہ زبیر علی کے پاس آیا، علی سے حساب کتاب لے رہے ہیں۔ دوسرا کون ہے؟ علی کی پپھی کا بیٹا، کزن ہے مولا علی کا، فرسٹ کزن، وہ امیر المومنین کا حساب دے زبیر، حساب دے۔ اور آج کا شیعہ کہتا ہے امام زمانہ مجھ سے حساب لیں گے؟ خدا را کل مولا آ گئے، میرے گھر کو دیکھیں، پہلا سوال یہ کریں گے تم نے گھر کی اینٹوں کو حلال سے رکھا ہے حرام سے رکھا ہے؟ اگر تجھے دنیا کی سہولتیں فعل حرام کرنے کے بعد ملی ہیں، تیری کمائی شبہناک ہے۔ مطلب میں جھوٹ بول کے کوئی چیز حاصل کروں اور اس کے بعد کماؤں۔ مولا کا سخت جملہ ہے لیکن سن لو۔ امام کو پتا چلا کوئی مولا کا چاہنے والا بڑی خیرات کر رہا ہے، مسجدیں بنا رہا ہے، یتیموں کی مدد کر رہا ہے، اور مولا کو پتا چلا اس کی کمائی حرام کی ہے۔ سخت جملہ ہے لیکن میرے مولا علی کا ہے۔ امام نے فرمایا جو حرام کی کمائی سے، مطلب جھوٹ بول کے، اللہ کی نافرمانی کر کے کچھ فیسلٹیز لے لے اور ان فیسلٹیز کے بعد کیا کرے، خیر کا کام کرنے لگے، فرمایا جو حرام کی کمائی کما کر
اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اس کی مثال اس فاحشہ عورت کی طرح ہے جو گندا کام کر کے پیسے کمائے اور ان پیسوں سے صدقہ دینا شروع کر دے۔ اتنے سخت جملے امیر المومنین کے، اکاؤنٹیبلٹی آف امیر المومنین۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے ایک ایک لقمے میں سوچیں کہیں ایک ذرہ بھی تو حرام کا نہیں آیا۔ کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے، سخت ترین فرامین اہل بیت کے سناتے لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو ہمارے استاد اخلاق نے کہا جب انسان بولڈ ہو جائے نا، سنے بھی میں غلط ہوں لیکن ہنستا رہے، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں ایک مولوی تو کیا کربلا میں حسین بات کر رہے تھے، آخری خطبہ جب میرے مولا نے دیا نا، کہتے وہ غربت کا عالم تھا میرے آقا حسین کا، کہ جب کہا کہ میں نے حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا، سب کچھ بولنے کے بعد امام نے کہا میں جانتا ہوں میری باتوں کا تمہارے اوپر اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ملئت بطونکم من الحرام، تمہاری شکم حرام کے مال سے بھر چکی ہے۔ جب حرام شکم میں آتا ہے تو حسین بھی آ کر سمجھائے نا تو باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ کہنا تھا میرے مولا فرماتے ایک ظالم نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا تھا اور کہا بغضاً لأبیک۔ بغض کا مطلب یہ نہیں کہ تو امام کو پتھر مارے، اگر تو امام کو مانتا ہے پر اس کے لیے تیاری نہیں کر رہا،